السلام علیکم ورحمۃ تعالی وبرکاتہ۔ عزیزان ملت اسلامیہ، شب برات، مغفرت کی رات، رحمت و نور کی رات، رب قدیر اس رات میں بے حساب مسلمانوں کی بخشش اور مغفرت فرماتا ہے اور لاکھوں مسلمان اس کی رحمت کے حقدار بنتے ہیں۔ لیکن افسوس صد افسوس، کچھ بدنصیب ایسے ہیں جو اس رات میں بھی اللہ تعالیٰ کی رحمت سے محروم رہ جاتے ہیں۔ لیکن آخر کار ان کا گناہ کیا ہوتا ہے؟ کس وجہ سے وہ اللہ تعالیٰ کی رحمت سے محروم رہ جاتے ہیں؟ کبھی ہم نے غور کیا ہے؟ آئیے آج ہم سمجھتے ہیں کہ ان کے گناہ کیا کیا ہیں کہ جن کی وجہ سے وہ اللہ کی رحمت سے محروم رہ جاتے ہیں۔ اگر ہمارے اندر بھی وہ گناہ ہیں تو ابھی اسی وقت رب کی بارگاہ میں سچے دل سے، صدق دل سے توبہ کریں، ورنہ ہوگا یہ کہ وہ گناہ سے اگر ہم نے توبہ نہیں کری اور شب برات میں ہم نے اگر شب بیداری کر بھی لی تو بھی ہم اللہ تعالیٰ کی رحمت کے حقدار نہیں بن پائیں گے۔ چلیے ہم سنتے ہیں کہ وہ کون لوگ ہیں اور ان کا گناہ کیا ہے۔ تو کل 14 قسم کے لوگ ہیں کہ جو اللہ تعالیٰ کی رحمت سے محروم رہتے ہیں۔ ان باتوں کو سنیں اور ہم اپنا خود کا جائزہ لینے کی کوشش کریں۔ پہلا شخص مشرک، یعنی کہ شرک کرنے والا، اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات یا اس کی صفات میں کسی کو شریک کرنے والا، کسی کو پارٹنر بنانے والا۔ اسی طرح حاسد، حسد کرنے والا، بغض و کینہ رکھنے والا، کسی مسلمان بھائی سے اپنے دل میں بغض و کینہ، دشمنی رکھنے والا۔ ہاں، کچھ لوگوں سے دشمنی رکھی جاتی ہے اللہ اور اس کے رسول کی محبت میں، اور کچھ لوگوں سے دوستی کی جاتی ہے اللہ اور اس کے رسول کی محبت میں۔ تو اللہ اور اس کے رسول کے جو دشمن ہیں ان سے ہم دشمنی رکھیں گے، اور اللہ اور اس کے رسول کے جو دوست ہیں، جو ان کے فرما بردار ہیں، جو ان کے دوست ہیں، ان سے ہم دوستی کریں گے۔ لیکن یہاں پر مسئلہ ہے کہ چھوٹی چھوٹی باتوں میں، چھوٹے چھوٹے مسئلے کو لے کر اپنے دل میں میل کچیل رکھ لینا، اپنے دل میں حسد، بغض و کینہ رکھ لینا، تو ایسا شخص بھی اس رات میں رب قدیر کی رحمت سے محروم رہ جائے گا۔ اسی طرح تیسرے نمبر پہ ہیں زانی اور زانیہ، یعنی کہ زنا کرنے والا مرد اور زنا کرنے والی عورتیں، یعنی کہ مرد اور عورت ناجائز طور پر ایک دوسرے کے ساتھ جو ریلیشن بناتے ہیں، انہیں زانی اور زانیہ کہا جاتا ہے۔ یہ لوگ بھی اس رات میں اللہ تعالیٰ کی رحمت سے محروم رہ جائیں گے۔ اسی طرح چوتھا شخص قطع تعلق کرنے والا، یعنی کہ رشتہ داری کو توڑنے والا۔ جی ہاں، جو بات بات پر رشتہ داری کو توڑ دیتے ہیں کہ آج سے میرا اور تمہارا کوئی کنیکشن نہیں ہے، جبکہ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جو تم سے توڑے تم اس سے جوڑو، صلہ رحمی کا حکم دیا ہے اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے۔ تو رشتہ داری کو توڑنے والا بھی اس رات اللہ تعالیٰ کی رحمت سے محروم رہے گا۔ اسی طرح پانچواں شخص ٹخنوں سے نیچے تکبر کی نیت سے اپنا کپڑا لٹکانے والا۔ کچھ لوگ ہوتے ہیں جو شلوار یا پینٹ یا تہبند کو تکبر کی نیت سے ٹخنوں سے نیچے رکھتے ہیں، تو وہ لوگ بھی آج کی رات میں اللہ تعالیٰ کی رحمت سے محروم رہ جائیں گے۔ اسی طرح چھٹا شخص ماں باپ کی نافرمانی کرنے والا، ماں باپ کو تکلیف دینے والا بھی اس رات میں اللہ تعالیٰ کی رحمت سے محروم رہ جائے گا۔ لہذا چاہیے کہ ماں باپ کی بارگاہ میں زانو ادب طے کرے اور ان سے معافی تلافی کروا لے، ورنہ آج رات میں اللہ تعالیٰ کی رحمت سے بھی بندہ محروم رہ جائے گا۔ اسی طرح ساتواں شخص شرابی یا اسی طرح کوئی ایسے نشے میں مبتلا شخص جس کو شریعت نے حرام کہا ہو، ایسا شخص بھی اللہ تعالیٰ کی رحمت سے محروم رہ جائے گا۔ جو شراب کا عادی ہو، جس سے شراب کی عادت نہ چھوٹتی ہو، وہ بندہ آج ہی توبہ کرے، ورنہ یاد رکھیے گا اللہ تعالیٰ کی رحمت سے محرومی یقینی ہے۔ اسی طرح آٹھواں شخص جبراً ٹیکس وصول کرنے والا، زبردستی ٹیکس وصول کرنے والا، یہ بندہ بھی آج کی رات میں اللہ تعالیٰ کی رحمت سے محروم ہو جائے گا۔ نواں شخص جادوگر، جادوگری دکھانے والا، جادوگر، جادو کرنے والا، جادو ٹونے کرنے والا، مخلوق خدا کو نقصان پہنچانے والا، یہ بھی اللہ تعالیٰ کی رحمت سے آج کی رات میں محروم ہو جائے گا۔ گیارہواں شخص کاہن، یعنی کہ ستاروں کو دیکھ کر آنے والے زمانے کی خبر دینے والا، یا فال کے ذریعے لوگوں کو کل کے بارے میں بتانے والا کہ تمہاری زندگی میں یہ ہوگا، تمہاری زندگی میں یہ ہو جائے گا، تمہارے خاندان میں یہ ہو جائے گا، ٹھیک ہے نا؟ تو اسے کہتے ہیں کاہن نجومی، جو ستاروں کو دیکھ کر وہ بتا دیتے ہیں کہ آنے والے کل میں کیا ہوگا۔ یہ ایسا شخص بھی آج کی رات میں اللہ تعالیٰ کی رحمت سے محروم ہو جائے گا، یعنی کہ شب برات میں رب قدیر کی رحمت سے محروم رہے گا۔ اسی طرح ہاتھوں کے نشانات کو دیکھ کر فیوچر کے بارے میں بتانے والا۔ کئی لوگ ہوتے ہیں جو ہاتھوں کی ریکھائیں جو کہتے ہیں، ہاتھوں کی ریکھاؤں کو دیکھ کر، ہاتھوں کے نشانات کو دیکھ کر فیوچر کے بارے میں بتانا کہ تمہاری زندگی میں
کہ تمہاری قسمت میں اتنی اولادیں ہیں، تمہاری شادی ہوگی یا نہیں، یہ تمام چیزیں ہاتھوں کو دیکھ کر بتانے والا یہ بندہ بھی آج کی رات میں اللہ تعالیٰ کی رحمت سے محروم رہے گا۔ اور یاد رکھیے گا، جس طرح ہاتھوں کو دیکھ کر لوگوں کو بتانے والا گنہگار ہے، اسی طرح جو اس کے پاس جاتے ہیں اپنے ہاتھوں کو دکھانے کے لیے، وہ بھی گناہ میں برابر کے شریک ہیں، ٹھیک ہے نا؟ تو ان کو بھی چاہیے کہ وہ بھی اپنے رب کی بارگاہ میں سچے دل سے توبہ کرے۔ اسی طرح طبلہ اور باجا بجانے والے، جی ہاں، باجا بجانا تو ویسے ہی حرام ہے، طبلہ اور باجا بجانے والا شخص بھی آج اللہ کی رحمت سے محروم رہ جائے گا۔ اسی طرح اپنا یا کسی دوسرے کا قاتل، یعنی کہ خودکشی کرنے والا یا کسی دوسرے کو ناحق قتل کرنے والا، یہ بھی اللہ تعالیٰ کی رحمت سے شب برات کے موقع پر محروم ہو جاتا ہے۔ آخری شخص اہل حق کی جماعت سے الگ رہنے والا۔ اہل حق کی جماعت کون ہے؟ اہل حق کی جماعت اہل سنت والجماعت ہیں، جنہیں آج بریلوی کہا جاتا ہے۔ یہی وہ اہل حق کی جماعت ہیں جو باضابطہ طور پر صحابہ کے، ائمہ کے، اولیاء اکرام کے طریقے پر چل رہی ہے، جنہیں آج بریلوی کہا جا رہا ہے۔ یہ اہل سنت والجماعت ہے اور یہ اہل حق کی جماعت ہے۔ جو اہل حق سے الگ ہوا وہ بھی آج اللہ تعالیٰ کی رحمت سے محروم رہ جائے گا۔ آپ جائزہ لے لیں کہ ان گناہوں میں سے ہمارے اندر کون سا گناہ پایا جا رہا ہے۔ اگر ہے تو آج ہی ہم اس گناہ سے توبہ کریں، بلکہ ابھی کے ابھی توبہ کر لیں اور رب کی بارگاہ میں روئے گڑ گڑائیں۔ یقینی طور پر اللہ تبارک و تعالیٰ گناہوں کو معاف فرمانے والا ہے۔ ورنہ یاد رکھیے گا، رات سے لے کر صبح تک ہم شب بیداری کر رہے ہیں، مسجدوں میں نمازیں ادا کر رہے ہوں، لیکن اللہ تعالیٰ کی رحمت سے ہم محروم ہو جائیں ان گناہوں کے پائے جانے کی وجہ سے۔ اللہ پاک ہم سب پر رحمت کی نظر فرمائے۔